بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج 21 رمضان المبارک، شیروں کے شیر، بہادروں کے بہادر، جہاں جو جری لوگ ہیں ان کے قافلہ سالار، شجاعت والے لوگوں کے قافلہ سالار، تاریخ اسلام کے سب سے بہادر سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کا آج یوم شہادت ہے۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں قرآن حکیم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک اور آپ کی عظمت پہ قرآن حکیم کی جتنی آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جن کے شان میں آیات قرآن حکیم کی ہیں وہ سید علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ حدیث مبارکہ میں بھی سب سے زیادہ جن کی شان میں حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ سید علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آپ کے علم و فضل کا یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کے 10 حصے ہیں کائنات میں، اور ایک ساری مخلوقات کو ہے 9 حصے علی کے پاس ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ 73 حصے علوم کے ہیں، ایک حصہ عاصم بن برقیہ کے پاس تھا، جو سیدنا سلمان علیہ السلام جو تھے وہ ان کے وزیر تھے، اور ان کے پلک جھپکنے میں انہوں نے تخت بلقیس جو تھا وہ سینکڑوں میل دور سے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ان کے پاس صرف علم کا ایک حصہ تھا، اور علی کے پاس 73 کے 73 حصے ہیں علوم کے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا صفین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا لشکر ہے پورا۔ راستے میں اہل لشکر نے کہا، سارے مجاہدین نے کہا، جناب ہمیں اتنی پیاس لگی ہے کہ بالکل زبانیں باہر آ رہی ہے، موسم بہت گرم ہے، پانی نہیں مل رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ہم نے پتہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 2 کوس یا 3 کوس دور تک پانی جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ لوگ بہت پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو اتنا 3 کوس تک بھی پیدل ہم سے چلا نہیں جاتا اور سواریوں پہ۔ اتنی دیر میں آپ نے فرمایا اچھا رک جاؤ۔ آپ اپنی سواری پر تھے، آپ نے اشارہ کیا ایک جگہ کی طرف، آپ نے کہا یہاں سے زمین کھودو۔ انہوں نے زمین کھودی تو نیچے ایک پتھر آ گیا جو بڑا بھاری بھی تھا اور مضبوط تھا، کوشش کی پتھر نہیں نکل رہا تھا اور ٹوٹ بھی نہیں رہا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی سواری سے نیچے اترے، اور آپ نے اپنی آستین اوپر چڑھائی، بازو جو تھے اس سے قمیض مبارک کو اوپر کیا، اور اوپر کر کے آپ نے جا کے اس میں ہاتھ ڈالا، اور پھر وہ جو قوت حیدری ہے اسے کام دکھایا۔ آپ نے پتھر نکال کے ایک طرف رکھا تو نیچے سے شفاف اور میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا، اور ایسا پانی زوردار پھوٹا، سارا جو لشکر اس نے بھی پانی پیا، ان کے سواریوں نے بھی پانی پیا، اور سارے لشکر نے اپنے مشقیں بھر لی۔ اتنی دیر میں سامنے ایک گرجا تھا، وہاں سے ایک جو تھا راہب وہ نکلا، اور بہت ہی بوڑھا تھا، اور سفید اس کی داڑھی تھی، سفید بال تھے، اسے اپنا عبا پہنا ہوا تھا۔ وہ آیا اسلام دعا کے بعد، تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا آپ کوئی نبی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں، میں تو آخر النبیین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہوں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا اصل میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو آخری نبی جو ہے ان کے امت سے ہوگا، اور وہ یہاں پر آئے گا تو یہاں ایک پوشیدہ چشمہ ہے، وہ اس کے ہاتھ سے وہ پوشیدہ چشمہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ چشمہ آپ کی وجہ سے یہاں سے نکل آیا اس جگہ سے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں، لہٰذا میری ایک گزارش ہے۔ سید علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا نے اس کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے جب وہ مسلمان ہوا تو سید علی مرتضیٰ شیر خدا نے اس سے پوچھا کہ بزرگوں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی پوچھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی مدت تم نے نہیں کلمہ پڑھا اور اب تم نے اس بڑھاپے میں کلمہ پڑھا ہے۔ اس نے کہا جی اصل بات وہی تھی کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا، مجھ سے پہلے بھی کئی راہب جو تھے وہ دنیا میں چلے گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کب وہ شخصیت آئے گی
جس کے ہاتھ سے یہ پوشیدہ جو ہے وہ کنواں یہ چشمہ ظاہر ہوگا۔ تو جب آپ کے ہاتھ سے چشمہ ظاہر ہوا تو میں سمجھ گیا کہ یہ آپ ہی ہیں۔ بس اتنا سن کے سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور آپ فوراً اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، نوافل پڑھنے لگ گئے اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اس بندہ عاجز کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو ذکر ہے وہ پہلی اور تورات اور انجیل میں بھی ہے، ان کی جو نشانیاں ہیں ان کتابوں میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی حیات، آپ کی نشانیاں قرآن حکیم میں ہے، بلکہ مزاج تک دیے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، جلالی ہیں، آپس میں وہ بڑے رحیم و کریم ہیں، رحم دل ہے، اور تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، اور وہ اللہ کا فضل جو ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کی جو مثالیں تمہیں تورات اور انجیل میں بھی ملیں گی، تو ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اس طرح وہ راہب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ وہ جو میں نے کہا تھا کہ نالین پاک جو ہے اس کے معاملے میں حکومت نے جو ہے وہ تحرک کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ مل جائے، اور وہ جو چور ہیں اس کے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ حکومت کو میں پھر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو معطل کرو جو اس وقت کسی طرح بھی تھے، اور اس جو نالین پاک تھا اس کو لے کے تو وہ گئے ہوئے تھے، برونائی بھی گئے تھے، تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہیں وہ بیچ کے جو تھے وہ آ گئے تھے، اور بہت زیادہ مال ان لوگوں نے کمایا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کون لوگ جو تھے تبرکات کے ساتھ جو تھے وہ برونائی گئے تھے، پھر وہ واپس آئے، وہ کون لوگ تھے اس وقت اوقاف کے ملازم، ان کو پکڑنا چاہیے، اس تک پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اپنی سیٹوں پہ براجمان ہوں گے تو یہ تفتیش جو ہے یہ ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان سے یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اس کو دور فرمائے۔ نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو لگائیے، یہ نعرہ لگایا تھا تو پاکستان بنایا تھا، اب یہ نعرہ لگائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔